السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحت، خوشحالی اور اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ حضرت آدم کا دنیا میں تشریف لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام و عیش سے رہتے تھے، مگر آپ اپنے ہمشکل ساتھی کے نہ ہونے سے اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم سو جائیں تو ان کی بائیں پسلی اس طرح نکالو کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جب آپ سو گئے تو پسلی نکالی گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پسلی کی حضرت حوا علیہ السلام بن گئیں۔ اگر پسلی نکالنے میں تکلیف ہوتی تو مرد کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوا کرتی۔ حضرت حوا میں وہ سب عادتیں تھیں جو خوبیاں ایک عورت میں موجود ہوتی ہے، جیسے حسن و جمال، شرم و حیا، محبت، الفت، صبر، شکر وغیرہ۔ حضرت حوا کو جنتی لباس پہنا کر اور خوب سجا کر حضرت آدم کے پاس تخت پر بٹھا دیا گیا اور اسی وقت حضرت آدم بھی جاگ گئے۔ آپ حضرت حوا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور محبت میں جوش چاہا کہ ان کو لپٹ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، بلا نکاح کیے ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آپ نے نکاح کے لیے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا اور فرشتے گواہ ہوئے، نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں شکر ادا کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہ کھائیو۔ اور سن لو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اس کے دھوکے میں نہ آئیو۔ آپ خوب آرام سے جنت میں رہنے لگے، شیطان کی طرف سے بے فکر ہو گئے کہ وہ تو دنیا میں ہے، ہم جنت میں ہیں، یا وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ادھر شیطان نے اس بات پر کمر باندھ لی کہ آدم سے نافرمانی کروا کے ان کو بھی جنت سے نکلواؤں گا، اور اس نے جنت میں جانے کی تدبیر کی۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے 3 نام جانتا تھا، وہ ان کو پڑھ کر آسمانوں کو طے کرتا ہوا جنت کے قریب بیٹھ گیا اور پھر وہ نام پڑھنا شروع کیے۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا، اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان نے کہا، فرشتہ ہوں اور جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کے دروازے بند ہیں، اگر تم مجھے کسی طرح جنت میں لے جاؤ تو میں تجھے ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے یہ 3 باتیں تجھے حاصل ہوں گی۔ تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ جنت میں ہی رہے گا۔ مور نے کہا، آدم کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور مور نے یہ سب باتیں سانپ کو سنائی۔ سانپ نے لالچ میں آ کر جنت کی موری سے اپنا سر نکالا اور شیطان نے کہا، وہ وظیفہ مجھے بتا دیں، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ شیطان نے کہا، پہلے مجھے جنت میں پہنچا دو، پھر بتلاؤں گا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان جھٹ سے اس کے منہ میں گھس گیا اور جنت میں پہنچ گیا۔ مور سے اور سانپ سے پھر بات بھی نہ کی اور جنت میں ایک طرف بیٹھ کر رونے پیٹنے لگا۔ حضرت حوا نے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں روتا ہے؟ کہا، فرشتہ ہوں، تمہارے غم میں روتا ہوں، کیونکہ خدا تم دونوں کو ضرور ایک دن جنت سے نکالے گا اور پھر تم مصیبت اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اسی لیے خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
ہمدردی سے کہتا ہوا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ حضرت حوا اس کو رونے اور قسم کھانے سے یقین آ گیا کہ ایسا کون بے ایمان ہوگا جو خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا، مگر اس کا رونا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسم کھانا، وعدہ خلافی کرنا، کینہ کپٹ رکھنا، جب بھی موقع ملے گا بدلہ لوں گا، اور دوسروں کو اجاڑنا، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور ان کا حکم نہ ماننا، ہٹ دھرمی کرنا، ضد کرنا، یہ سب گناہ سے پہلے شیطان نے ہی کیے تھے۔ حضرت حوا شیطان کے مکر و فریب میں آ گئیں اور درخت کے پھل توڑے، ایک آپ نے کھا لیا اور دوسرا حضرت آدم کے پاس لائیں اور کہا کہ ایک پھل میں نے کھا لیا اور یہ آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع کیا تھا۔ کہا یہ فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے اور ہمارے غم میں روتا ہے، اس سے زیادہ خیرخواہ کون ہوگا؟ اگر آپ نہ کھائیں گے تو اس فرشتے سے کہنے کے مطابق آپ جنت میں نہیں رہیں گے، اور میں جنت میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ انہی باتوں میں حضرت آدم علیہ السلام بھی بھول گئے اور پھل کو منہ میں ڈالا ہی تھا، حلق کے نیچے بھی نہیں اترا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا اور جنت کے کپڑے اتار کر دونوں کو ننگا کر دیا۔ بدن چھپانے کے لیے جس درخت کے پاس پتے لینے جاتے وہ درخت اونچا ہو جاتا اور جنت کی تمام چیزوں کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم سے دور رہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مجرم ہو گئے ہو۔ آپ خوف اور شرم و حیا کی وجہ سے بے چین ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں گے اور رحم نہ فرمائیں گے تو ٹوٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حکم ہوا اے آدم ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اب نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم دونوں جنت سے نکلو اور دنیا میں جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم اور حوا کو سانپ، مور اور شیطان نافرمان کو بھی جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دو۔ حضرت جبریل نے اسی وقت سب کو جنت سے نکالا۔ سانپ بہت خوبصورت تھا، شیطان ظلم کی مدد کرنے اور لالچ کرنے سے بدصورت ہو گیا، پیٹ کے بل چلتا اور خاک چھانتا پھرتا۔ مور کی صورت ہی بدل گئی، وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر روتا۔ شیطان دشمن انسان کو یہ سزا ملی کہ لعنت کا تقوی گلے میں پڑا، اور آخرت میں اس کو اور جو لوگ اس کی تابعداری کریں گے سب کو دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ مسلمانوں اس قصے سے سبق حاصل کرو اور اللہ رسول کی نافرمانی کرو، بچو اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آؤ، اور اللہ کے واسطے اچھے صحبت والوں کے ساتھ رہو، اور غور کر لو کہ نافرمانی نہ کرنا، نافرمانی بہت بری چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ساری واقعات آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔